دنیا کی تاریخ میں جب بھی ظلم اور ناانصافی اپنی حد سے باہر جاتی ہے تو انسانیت کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کیا کبھی ایسا وقت آئے گا جب سچ اور انصاف پھر سے قائم ہوگا۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق قیامت سے پہلے کچھ ایسے واقعات ہوں گے جو دنیا کی سمت کو بدل دیں گے۔ انہی واقعات میں سے ایک بہت بڑی نشانی امام مہدی کا ظہور ہے۔ روایت کے مطابق امام مہدی ایک ایسی عظیم شخصیت ہوں گے جو نبی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ بتایا جاتا ہے۔ جب دنیا فتنہ، فساد اور ظلم سے بھر چکی ہوگی تب اللہ انہیں ظاہر کرے گا۔ ان کا ظہور صرف ایک سیاسی یا سماجی تبدیلی نہیں ہوگا بلکہ روحانی اور انسانی زندگی میں ایک بڑی انقلابی تبدیلی کا سبب بنے گا۔ لوگ ان کے ذریعے پھر سے انصاف اور سچائی کی طرف لوٹیں گے۔ یہ دور دنیا کے لیے امید اور رہنمائی کا دور ہوگا۔ اسلامک روایت اور حدیث میں امام مہدی کے ظہور کے بارے میں مختلف اشارے ملتے ہیں۔ علماء کے مطابق قیامت سے پہلے کچھ ایسی علامتیں ظاہر ہوں گی جو دنیا کو ایک نئے مرحلے کی طرف لے جائیں گی۔ جب دنیا میں فتنہ بڑھ جائے گا، لوگوں کے درمیان جھوٹ عام ہو جائے گا اور انصاف کمزور ہو جائے گا تب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں افراتفری اور بے چینی ہوگی۔ لوگ امن اور رہنمائی کی تلاش میں ہوں گے۔ اسی حالت میں اللہ ایک رہنما کو ظاہر کرے گا جو امت کو پھر سے سیدھی راہ پار لائے گا۔ امام مہدی کا ظہور صرف ایک شخصیت کا آنا نہیں ہوگا بلکہ ایک ایسی رہنمائی ہوگی جو لوگوں کے دل اور دماغ دونوں کو بدل دے گی۔ ان کی رہنمائی میں لوگ پھر سے سچائی اور انصاف کی طرف متوجہ ہوں گے اور دنیا میں ایک نیا نظام قائم ہوگا۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور اچانک ہوگا۔ شروع میں بہت سے لوگ انہیں پہچان نہیں پائیں گے اور کچھ لوگ ان کے بارے میں شک بھی کریں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سچائی اور ان کا انصاف دنیا پار وجہ ہو جائے گا۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسی صاف گوئی اور سچائی ہوگی جو لوگوں کے دلوں کو متاثر کرے گی۔ دھیرے دھیرے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور انہیں اپنا رہنما تسلیم کریں گے۔ ان کی رہنمائی میں لوگ ایک ایسا نظام قائم کریں گے جو انصاف، امن اور برابری پر مبنی ہوگا۔ یہ نظام صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہے گا بلکہ دنیا کے مختلف حصوں پر اثر ہوگا۔ لوگ ان کے ذریعے پھر سے دین کی طرف رجوع کریں گے اور روحانی زندگی میں بھی ایک نئی طاقت محسوس کریں گے۔ حدیث کی روایت کے مطابق امام مہدی کا تعلق عرب سے ہوگا اور ان کا ظہور مکہ کے قریب ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ لوگ انہیں مجبور کر کے بیعت کریں گے، یعنی شروع میں وہ خود ذمہ داری لینے سے ہچکچائیں گے لیکن لوگوں کی درخواست اور حالت کی نزاکت کو دیکھتے ہی وہ امت کی رہنمائی قبول کریں گے۔ یہ واقعہ اسلامک تاریخ کا ایک اہم مرحلہ ہوگا۔ بیعت کا مطلب صرف سیاسی رہنمائی قبول کرنا نہیں بلکہ ایک ایسے رہنما پر بھروسہ کرنا ہے جو انصاف اور سچائی کے ساتھ دنیا کو بدلنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد لوگوں کے درمیان ایک نیا اتحاد پیدا ہوگا اور امت پھر سے ایک جیسی سوچ اور مقصود کی طرف متحد ہوگی۔ اس وقت دنیا کے سیاسی اور سماجی حالت بہت مشکل ہوں گے۔ مختلف ملکوں میں جنگ، فساد اور بے چینی کا ماحول ہوگا۔ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہوں گے اور انہیں کوئی ایسا رہنما نظر نہیں آئے گا جو انہیں امن اور سکون دے سکے۔ اسی حالت میں امام مہدی کی رہنمائی لوگوں کے لیے امید کی ایک روشنی بن کر سامنے آئے گی۔ ان کی رہنمائی میں لوگ پھر سے ایک نئی امید محسوس کریں گے۔ وہ صرف سیاسی رہنما نہیں ہوں گے بلکہ روحانی رہنما بھی ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کو بھی بدل دیں گے۔ ان کی تعلیمات اور فیصلے انصاف پر مبنی ہوں گے اور لوگ ان کے ذریعے ایک نیا دور شروع ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ امام مہدی کے دور میں دنیا میں انصاف قائم ہوگا اور ظلم کا خاتمہ ہونے لگے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ ظالم حکمرانوں کو ہٹا کر ایک ایسا نظام قائم کریں گے جہاں لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا۔ لوگوں کو ان کے حق ملیں گے اور مظلوموں کو انصاف ملے گا۔ یہ دور دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے گا جہاں لوگ امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزر سکیں گے۔ انصاف کا یہ نظام صرف قانون تک محدود نہیں رہے گا بلکہ لوگوں کے رویے اور سوچ میں بھی نظر آئے گا۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آئیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی مال کو انصاف کے ساتھ تقسیم کریں گے۔ ان کے دور میں غریب اور امیر کے درمیان فرق کم ہو جائے گا۔ لوگوں کو ان کا حق ملے گا اور کوئی بھوک یا تنگدستی کا شکار نہیں رہے گا۔
امام مہدی کی رہنمائی میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور سماجی برابری بڑھے گی۔ یہ نظام انسانیت کے لیے ایک مثال بن جائے گا۔ اس دور میں لوگوں کے دلوں میں پھر سے ایمان اور یقین پیدا ہوگا۔ لوگ دنیا کی دوڑ سے ہٹ کر پھر سے اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ مسجدوں میں عبادت بڑھے گی اور لوگ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ یہ روحانی تبدیلی دنیا کو ایک نئے رنگ میں رنگ دے گی۔ امام مہدی کی رہنمائی میں دنیا میں امن اور سکون بارہ جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عزت سے رہنے لگیں گے۔ نفرت اور دشمنی کم ہو جائے گی اور انسانیت پھر سے ایک دوسرے کے قریب آئے گی۔ اس دور میں اسلام کی تعلیمات پھر سے مضبوط ہو جائیں گی۔ لوگ قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیں گے۔ دین کی تعلیم پھر سے عام ہوگی اور لوگ اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی کے دور میں دنیا میں برکت بارہ جائے گی۔ زمین زیادہ پیداوار دے گی اور لوگ خوشحالی محسوس کریں گے۔ یہ دور دنیا کے لیے رحمت کا دور ہوگا۔ اس وقت دنیا میں کئی بڑے واقعات بھی ہوں گے جو قیامت کی طرف اشارہ کریں گے۔ یہ واقعات انسانیت کو یاد دلائیں گے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ امام مہدی کا دور تاریخ کا ایک اہم مرحلہ ہوگا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ لوگ اس دور کو انصاف اور امن کے دور کے طور پر یاد رکھیں گے۔ ان کی رہنمائی سے دنیا میں ایک نیا نظام قائم ہوگا جو انصاف اور سچائی پر مبنی ہوگا۔ یہ وقت لوگوں کے لیے ایمان اور صبر کا امتحان بھی ہوگا۔ جو لوگ سچائی پر قائم رہیں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط بنائے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ دنیا کی اصلی کامیابی مال یا شہرت نہیں بلکہ ایمان اور سچائی ہے۔ آخر میں ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔